جیسے پنجاب میں صفایا ہو رہا ہے نون لیگ کا، تو ان کا بھی مکمل ہو جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ باسط زرداری کو سندھ میں کوئی نہیں پوچھتا تو پنجاب میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ فواد ذہین آدمی اور بڑی برجستہ جسے کہتے ہیں نا، حاضر جوابی اور برجستگی ان کی گفتگو میں ان کی پہچان ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آگے چلے گئے جو نارملی ہمارا ہر پولیٹیشین کرتا ہے کہ سندھ میں تو آج بھی ان کی حکومت ہے، کوئی نہیں پوچھتا والی بات اس وقت ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ عمران دوبارہ اقتدار میں آئے، ٹرم پوری کرے اور ڈلیور کر کے دکھائے، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ان شریفوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کے پیپلز پارٹی کو یہاں سے بتدریج فارغ کیا، وہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ بندہ بہت اعلیٰ طریقے سے ڈلیور نہیں کرتا۔ تو اس بار تو چلو اللہ کی طرف سے بھی معافی، عوام کی طرف سے بھی معافی اس سلسلے میں، کہ بھی ان کو تو پہلا موقع تھا، ٹرم بھی پوری نہیں کرنے دی گئی، لیکن اب اگر وقت ملتا ہے اب پھر ان کو چاہیے کہ ڈلیور کریں، پھر تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ جسٹ پیپلز پارٹی۔ جیسے پنجاب میں صفایا ہو رہا ہے نون لیگ کا، تو ان کا بھی مکمل ہو جائے گا، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، عظیم الشان بندے نہیں پیدا کر سکا، بڑی بات ہے کسی کا کوئی نمبر 2 ٹھیک نکل آیا بہتر، باقی نہیں۔ حضور کی تو حیات طیبہ کے اندر کیسے کیسے پتھر تھے، پتھر کہہ رہا ہوں، جو بیش قیمت ہیروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی، آپ کی کیا کہوں میں، کوئی لفظ نہیں ہے، کہ ایک غلام تھے ان کے حضرت زید، وہ اوریجنلی غلام نہیں تھے، چھوٹی عمر میں اغوا ہو گئے، بکتے بکاتے وہ حضور تک آ گئے، تو اچھے گھر کے تھے، فائنلی ان کے خاندان نے ان کو ٹریس کر لیا، باپ چچا وغیرہ آئے، حضور نے بہت ان سے پیار محبت شفقت کا سلوک کیا، وہ ایک آدھ دن 2 دن ٹھہرے، اس کے بعد انہوں نے حضور سے کہا کہ جی جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس سے بھی زیادہ تو ہم اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا اس کی تو کوئی قیمت نہیں، میں نے اس کی کیا قیمت آپ سے لینی ہے، اگر زید جانا چاہے تو مطلب اچھا۔ اب باپ یا چچا وغیرہ، باپ اور چچا تھا شاید، انہوں نے زید سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو ان کے بغیر جی نہیں سکتا، میں تو ان سے علیحدہ اب رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ لیول ہے، کیسے کیسے لوگ کیا کیا کرتے رہے، یعنی اندازہ لگائیں کہ کیسی عالی شان ہستی، ممکن نہیں ہے کہ عزیز ترین ہستی ان کے لیے جو چند ہیں، ان میں سے ایک حضرت امیر حمزہ تھے، ان کا کلیجہ چبانے والی ہند کو بھی معاف کر دیا، چلیں۔ وہ ابو سفیان کی اہلیہ تھی، وہ جو وحشی تھا، اس نے قتل کیا تھا پیسوں کے اور رہائی کے لالچ میں، حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضور کے بارے میں ویسٹ کے کسی آدمی نے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اس عجیب جملہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ ایک تو یہ بات اس نے لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا اتنے خوبصورت انسان اتنے کم آبادی میں اتنے کم عرصے میں پیدا کیے ہوں، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور پھر اس کا ایک جملہ اس بندے کا، مجھے اللہ کرے گفتگو بڑھاپے کا بھی نقصان ہے یادداشت مجھے، اس میں علیحدہ کسی وقت کو 5-7 منٹ کا کوئی پروگرام چھوٹا سا کروں گا کہ میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ میری بیٹی نے پچھلے رمضان المبارک میں محمدہ نے اس پہ 5-7 جو غیر ملکی انٹلیکچوئلز ہیں، مفکر ہیں، ان کا حضور کے بارے میں جو اردو میں ترجمہ کر کے اس نے پروگرامز بھی کیے تھے، تو وہ لکھتا ہے کہ حضور ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح تھے،
ایک ایسے دریا کی طرح جس سے ہر کوئی اپنی پیاس بجھا سکتا تھا. بہت بڑی بات ہے. سو ریاست مدینہ بیسیکلی تو لوگوں کو پاتال سے نکال کر آسمانوں تک پہنچانے کا نام ہے. وہ اچیویبل ہے نہیں، ایسا نہیں دنیا میں. انسانی تاریخ ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا، باقی رہ گئی وہ جو آپ نے بات کی آلو ٹماٹر وغیرہ، یہ بنیادی ضروریات ہیں، زندگی ہیں، ایک سربراہ کا کی ذمہ داری ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کا وہ جملہ ہم سب پڑھ کے، اس کو پڑھے بغیر مسلمان بچہ تو یا بندہ تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا، جوان ہو ہی نہیں سکتا کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا رہ گیا تو اپنے رب کے حضور میں جواب دے ہوں گا. آپ اندازہ لگائیں باقی کیا بچتا ہے. وہ تو کتے کو بھوکا نہیں، اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ لیکن یہاں حسن زن سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو باتیں اس نے کی ہیں کہ میرے بڑے میں قوم کو احساس کمتری سے نکال کے اور ایک عظیم قوم بنانا چاہ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے اس کے ذہن میں یہ ہے. بٹ بیسیکلی عمران خان کا یہ ایک بیان ہے جو چند مہینے پہلے تھا کہ مہنگائی کا میں سنتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ وہ سارا. لیکن بہرحال آپ کا بنیادی سوال جو تھا ریاست مدینہ، اور ایک بات یاد رکھیں، ریاست مدینہ اب نہیں بنے گی چونکہ اس کے لیے شاہ مدینہ کی ضرورت. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی کو اس حال تک یہ پہنچایا انہوں نے اس لیے، ایک تو کھایا بہت ہے، دوسرے پہنچایا اس لیے کہ ان بھوکے ننگے غریب غربا ٹیڑے میڑے ان پڑھ جاہل ریڈی پہ ڈال کے نہیں، جیسے مافیا گداگروں کے پیچھے ایک مافیا ہوتا ہے، جتنا ٹوٹا پجا غریب یہ وہ الٹا سیدھا ریٹارڈڈ نیم پاگل ہوگا اتنی خیرات بھیک زیادہ ملے گی. پاکستان کے عوام کو ریڈی میں ڈال کے یہ بیچتے ہیں. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سیلاب کوئی بری بات ہے، سیلاب ان کے لیے لاٹری ہے. زلزلہ بری بات ہے، ان کے لیے لاٹری ہے. اس کو دکھا کے یہ چھوڑیں، یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ام المسائل ہے اس ملک کا نظام. اس کو تیزاب سے غسل دو. 32 سال ہو گئے، یہ جملہ 1000 بار میں نے چینلز پہ بھی بولا، کتابوں میں بھی لکھا. یہ ایک کتاب ہے 31 سال پرانے کالم ڈیٹوں کے ساتھ. اس نظام کو، اس آدم خور نظام کو غسل دو تیزاب کے ساتھ، چونکہ یہ صابن سے اور ڈٹرجنٹ سے صاف نہیں ہونا. نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ مہنگائی اپنی جگہ لیکن ملک میں گراں فروشی عروج پہ ہے.